تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ آج کی تقریب کا پہلا حصہ سرگودا آرٹس کونسل کے زیر اہتمام جناب محمد خان ہرگن نے ٹیبلو شو کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شو کے بعد ہماری یہ تقریب فیلکن پبلک ہائی اسکول کی ہے۔ بیٹا ابھی عطا الرحمان صاحب نے آپ کو ایک بات کی ہے اور وہ ہے ڈسپلن۔ آج میں تقریر نہیں کروں گا، ایک چھوٹا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹا آپ وہ واقعہ توجہ سنیں اور یہ بات سننے کے بعد آپ اپنے گھر جا کر یہ بات ضرور بتائیں گے۔ صدر صدیق مجھے بہت پیارے ہیں، 1982 سے میرے شاگرد ہیں اور 7 سال کے بعد انہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ اللہ کرے یہ ادارہ پھر آپ اوپر ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول استقلال باد کالونی سے جو ٹیچرز آئی ہیں، خصوص طور پر نجمہ اور فوزیہ، میں ان کے بھی ادارے میں گیا ہوں۔ اس کے ادارے کی تعداد اس وقت جب میں نے خطاب کیا تھا تقریباً 700-800 تھی، 8 نمبر تھا، اور میں نہیں کہتا کہ 800 تعداد میں کسی بچی نے کوئی آواز نکالی ہو یا میری تقریر نہ سنی۔ اگر آپ اجازت دیں میں واقعہ سناؤں گا آپ کو، لیکن پھر شرط یہ ہے کہ آپ اسے ریکارڈ بھی کریں، اسے آج اپنے گھر میں سنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ 1965 کی جنگ کے آپ نے تمام ہیروز کا کچھ نہ کچھ تو پڑھا یا سنا ہے، لیکن کچھ ہیروز ایسے تھے بیٹا جو بڑے گمنام رہے۔ ایک سپاہی ہے، اس کا نام ہے مقبول حسین، بولو اسے، پھر بولیں، اب واپس آتے ہیں۔ مقبول حسین 1947 میں پیدا ہوا۔ مقبول حسین کشمیر ریجمنٹ میں تھا، 1965 کی جنگ ہو گئی، جن کے اب تو بیٹا وائرلیس سسٹم بہت کم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس فوج کا ایک وائرس ہوتا تھا جو کمر پہ باندھا جاتا تھا۔ 1965 کی جنگ میں مقبول حسین نے اپنی پشت پر وہ وائرلیس سیٹ باندھا ہوا تھا، ٹھیک کیا تھا، میں نے وائرلیس سیٹ اس نے باندھا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں 1965 اور 47 اس دوران میں کتنی عمر اس کی ہوگی۔ اب مقبول حسین جب محاذ جنگ پہ تھا تو اس کے ساتھی، ظاہر اکیلا آدمی تو نہیں وائرلیس کرتا نا، وائرلیس سیٹ ہماری فوج کا اہم ترین چیز ہے، اس میں سارے میسیجز محفوظ ہوتے ہیں، اس میں سارے میسیجز جو ہم دیتے ہیں وہ بیٹا محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کچھ جوانوں کو تو پیچھے وہ ہٹ گئے، اس نے یہ کہا، اسے وہ اٹھا رہے تھے کیونکہ یہ زخمی تھا، اس سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں اپنے آپ کو سروائیو کر کے پھر آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ لیکن مقبول حسین سپاہی نے کیا کہ کھائی میں بیٹھ گیا، یہ فوجی چلے آئے۔ اب بیٹا توجہ سنیے گا، اب جب قیدیوں کو پکڑا گیا تو یہ بھی بھارت کے ہتھے چڑھ گیا۔ کون؟ مقبول حسین سپاہی کو کون اٹھا کے لے گئے؟ بھارتی فوجی۔ ان کے لیے یہ بہت اہم تھا۔ اس کا جو انچارج تھا اس کا نام تھا کیپٹن شیر۔ کیپٹن شیر نے بھی کہا یار ہمارے تو سارے راز اس وائرلیس سیٹ میں موجود ہیں، کہیں مقبول حسین کو اگل نہ دے اور ہماری ہر چیز سکین رہ جائے۔ بیٹا بھارتیوں نے اسے اتنا مارا مقبول حسین کو کہ وہ بے ہوش ہو گیا، پھر سے وہ کھینچ کے لے گئے اپنے علاقے میں۔ اب بیٹا آپ دیکھیں، پھر انہوں نے لسٹ دی کہ ہمارے پاس آپ کے یہ قیدی موجود ہیں اور یہ قیدی آپ لے لیں، لیکن مقبول حسین کا نام لسٹ میں نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں تاریخ کیا بنی ہے کہ آسمان بھی دیکھتے آنسو بہاتا رہا ہوگا اس بات پہ کہ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ مقبول حسین شہید ہو گئے۔ اس کی منگنی کہاں جہاں ہوئی تھی اس نے کہیں اور شادی کر دی، گھر والے پریشان کہ، اور پھر یہ مشہور ہو گیا پورے پاکستان میں کہ مقبول حسین کیا ہو گیا بیٹا؟ شہید۔ اب اگلی کہانی بیٹا سنیں، توجہ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ اب راز اگلوانے کے لیے بھارتی درندوں نے اسے اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ 40 سال گزر گئے۔ 40 سال اسے کوٹڑی میں رکھا گیا۔ ہم یہاں شہید کہہ رہے ہیں، ادھر اس پہ تشدد کی انتہا ہو گئی، لیکن مقبول حسین نے کہا مجھے جتنا مارو، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ 40 سال مار کھائی، آخر انہوں نے تنگ آ کر، دیکھیں بیٹا مقبول حسین کی زبان کاٹ دی، چھری سے زبان کاٹ دی مقبول حسین کی، اور زبان کو باہر پھینک دیا۔ تو مقبول حسین نے کیا کیا؟ وہ جو لہو ہے
اس لہو سے اس کوٹری پہ لکھا پاکستان زندہ باد. کیا لکھا بیٹا؟ پاکستان زندہ باد. اب بیٹا یہ ہوا کہ اس کے جسم پر ہڈیاں رہ گئی، کھال ساری بھارتی اس کی اتار دی. 2015 میں پھر کہا کہ ہم قیدیوں کو واپس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اب انہوں نے کہا کہ یہ نکارا قسم کا بے فائدہ مقبول حسین سپاہی جو 40 سال ہمارے پاس رہا ہے، اسے بھی بھیج دیتے ہیں. بیٹا وہ دیکھیں واگا سیکٹر پر اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، کسی کا بھائی کھڑا ہے لینے کے لیے، کسی کی ماں آئی ہوئی ہے کہ میرا قیدی آ رہا ہے، کسی کی بیگم آئی ہوئی ہے. اور مقبول حسین کا آسمان کے سوا کوئی نہیں تھا. وہ تو یہاں شہید تھا، کٹی ہوئی زبان ہے، بول سکتا نہیں ہے. بس وہ کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی لاہور کے واگا سیکٹر کو دیکھ رہا تھا. 40 سال کے بعد وہ تنہا وہاں کھڑا ہے. پھر اس نے کشمیر ریجمنٹ کا پتہ کیا، کشمیر ریجمنٹ میں پہنچا. وہ کہنے لگے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے قلم سے لکھا کہ میرا نمبر ہے 335139. جب ریکارڈ کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ تو کاغذوں میں شہید ہو چکا ہے. اور کمانڈر آگے سینے سے لگائیں کہ ایک ڈھانچہ ہمارے پاس آیا ہے جس نے اس نے وطن عزیز کا کوئی راز بھارت کو نہیں دیا، اور ثابت کر دیا ہم گردن تو کٹا سکتے ہیں، ہم زبان تو کٹا سکتے ہیں، لیکن ملک پر آنچ نہیں آ رہی. یہ دکھا نہیں لگا سکتی قوم اس سے کیا کریں. اب میرے ساتھ کر لگا ہے پاکستان. اب سنیے 17 ستمبر 2015 کو خان صاحب، وہ آپ نے تو میرے لیکچر بھی کروائے تھے. 17 ستمبر 2015 کو مقبول حسین لاہور پہنچا اور پھر اپنی یونٹ میں پہنچا. کشمیر اس کی یونٹ تھی. اب اسے CMH میں داخل کروایا گیا، لیکن گوشت کا علاج ہوتا ہے نا، ہڈی کا کیا علاج ہونا تھا. آخر 28 اکتوبر 2018 کو مقبول حسین ہمیں چھوڑ کے آخرت کے سفر پر چلا گیا. لیکن مقبول حسین نے جو قربانی دی ہے بیٹا، اس کی لاج رکھنے کے لیے ایک کرنل حنیف شہید جیسے لوگ زندہ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے، میں اکثر کہتا ہوں شہید کی جو ذات ہے، شہید تو مردہ نہیں ہوتے. بیٹا کل پرسوں آپ کو پتا کہ نریندر مودی نے ہمارا بہت مذاق اڑایا ہے. کس نے کہا ہے کہ آپ کے پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو مودی نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہے کیا، ان کی بات چھوڑو، وہ تو خود ہی ختم ہو رہے ہیں. یہ مودی نے ہمارے بارے میں طنزاً کہا ہے کہ چھوڑیں پاکستان کی بات کرتے ہو، جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہمارے پاکستانی آپس میں لڑ کر کریں. بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بچے بچیاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہے. آپ نے تربیت کرنی ہے، آپ نے ان شہیدوں کے لہو کا خراج لینا ہے، آپ نے ان شہیدوں کے لہو کا جواب لینا ہے. اب یہ طورمان نے کہا ہے آپ جو بھارت ہے وہاں کے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، گھر سے نکلتے، شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کے دوران پوری فیملی کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کا فیض ہے بیٹا. ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. ایک بات ہم سوچیے گا، ایک گھر جا کے سوچیے گا، یہ پاکستان ہے تو ہمیں دفن ہونے کی جگہ ملتی ہے نا. بیرون ملک جائیں، جب وہ مر جاتا ہے پاکستانی، اسے وہ سمندر میں پھینکتے ہیں، غلط کیا ہے، دریا میں پھینک دیتے ہیں، چمنیوں میں پھینک دیتے ہیں. مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج غیر مسلم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سو گئے. جو قومیں سو جاتی ہیں، عطاءاللہ نے پاک کی طرف کھل کے روشنی ڈالی، وہ ہے نماز. اتنا دکھ ہوتا ہے جن مساجد میں میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، صبح ٹائمنگ کے مطابق 1 صف ہوتی ہے یا 2 صف ہوتی ہے. پھر بیٹا ہم کس طرح اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں. جب ہم اللہ کے آگے جھکیں گے تو پھر اللہ ہمارا سر بلند کرے گا. فرق تو صرف اتنا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ ہے فرش،
آپ جے نماز پہ کھڑے ہو جائیں، یہ ہے عرش. جے نماز ہی ہمارا ایسا ہے جس سے عرش کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار زندہ باد کا نعرہ پھر بلند کریں، پاکستان زندہ باد. اب مجھے ایک ذمہ سونپا ہے محمد خان ہرگن صاحب نے، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. پہلے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول استقلال آباد کالونی کی وہ بچیاں اسٹیج پر آ جائیں جنہوں نے ٹیبلو میں حصہ لیا تھا. سب کو آرٹس کونسل کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. میں سرور صاحب سے بھی گزارش کروں گا، نجمہ منصور سے بھی، کہ آپ دونوں بھی یہاں میرے ساتھ آ جائیں.